نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اہم کام چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، اس کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ کل امر ذی بال، ہر وہ کام جو اہمیت والا ہو، لا یبدأ فیہ ببسم اللہ، جس کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ نہ ہو، فہو اقطع، تو وہ کام وہ نامکمل ہوتا ہے، وہ کام ادھورا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی کام شروع کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب یہ کیوں ضروری ہے؟ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو بسم اللہ پڑھے بغیر بھی ہو جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھیں گے تب بھی ہو جائیں گے، بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس کام میں کوئی فرق نہیں رہے گا، بسم اللہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کام میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ لیکن بعض کام شریعت کے اندر، دین کے اندر ایسے ہیں کہ اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کام شرعاً ٹھیک ہی نہیں ہوتے، وہ کام دینی اعتبار سے ٹھیک ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال، سادہ سی مثال یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جانور یہ حلال ہے، اور اگر وہی جانور ذبح کرتے ہوئے کوئی شخص اگر بسم اللہ نہ پڑھے اور بسم اللہ اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے نہ پڑھی جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جانور حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ اب جانور حلال اس وقت ہوگا جب بسم اللہ پڑھی جائے گی، بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تو جانور حرام ہو گیا۔ حالانکہ جیسے جانور کو بسم اللہ پڑھتے وقت ذبح کیا، جتنی رگیں جانور کو بسم اللہ پڑھ کر کاٹی گئیں، جتنی رگیں جانور کو بسم اللہ پڑھ کر کاٹنی ضروری تھی، بغیر بسم اللہ کے بھی اتنی رگیں کاٹی، جو شرائط جن شرائط کی رعایت کرنی چاہیے تھی ان تمام شرائط کی رعایت بغیر بسم اللہ کے بھی کی گئی۔ لیکن ہم نے ایک بات بسم اللہ کے ساتھ اگر ذبح کیا تو ہم نے کہا کہ حلال ہے، بغیر بسم اللہ کے جو جانور ذبح ہوا ہم نے کہا یہ حرام ہے۔ تو صرف بسم اللہ ہی اللہ اکبر، یہ اتنا چھوٹا سا مختصر سا جملہ نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ اتنی بڑی تبدیلی اور اتنا بڑا شرعی حکم کیوں لگا؟ تو اس کی علماء فرماتے ہیں کہ دو حقیقتیں ہیں بسم اللہ کی۔ پہلی حقیقت فرماتے ہیں یہ ہے کہ جو بھی جانور ہم ذبح کر رہے ہیں اللہ کے نام پر، چاہے وہ بکرا ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، جو بھی جانور ذبح کر رہے ہیں، اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے ایک بات اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس مخلوق کو ہم نے پیدا کیا ہے دوسری مخلوق کی وجہ سے، دوسری مخلوق کے نفع کے لیے، دوسرے مخلوق کے فائدے کے لیے، یعنی جانوروں کو ہم نے پیدا کیا ہے انسان کے فائدے کے لیے۔ اب اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ شریعت نے بتلایا وہ یہ ہے کہ یہ جانور اسی وقت تمہارے لیے کارآمد اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جب اس جانور کو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اصولوں کے مطابق ذبح کرو گے، تبھی وہ تمہارے لیے کارآمد ہوگا۔ اگر اس طریقے کو فالو نہیں کرو گے، اس طریقے کے مطابق جانور حلال نہیں کرو گے تو وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا بلکہ ویسے ہی حرام ہوگا جیسے خنزیر حرام ہے، جیسے دوسرے مردار حرام ہے۔ تو ایک حقیقت تو اللہ رب العزت نے یہ سمجھا دی کہ جانور کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، اس فائدے کے پیش نظر تم ان اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے ان کو ذبح کرو گے تو پھر یہ تمہارے لیے کارآمد ثابت ہوں گے۔ دوسری حقیقت اللہ رب العزت نے یہ واضح کی، اپنے بندوں کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کو کس وجہ سے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا قرآن کریم کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر واضح کر دیا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ تم اور جنات یہ میری عبادت کے واسطے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی عبادت کے واسطے اللہ پاک نے انسان کو پیدا کر دیا، اتنے عظیم مقصد کے لیے اللہ پاک نے انسان کو پیدا کر دیا، تو دوسری مخلوقات یعنی جانوروں کو اللہ رب العزت نے انسان کے کام میں لگا دیا۔ اب انسان انہی جانوروں سے فائدے حاصل کر رہا ہے، چاہے وہ دودھ کے ذریعے سے فائدے حاصل کر رہا ہو، چاہے اس کے گوشت کے ذریعے سے فائدے حاصل کر رہا ہو۔ اب ان جانوروں کو ذبح کرنا ہے تو اسی طریقے سے ذبح کرنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔
تو ان دو حقیقتوں کے پیش نظر اگر ان دو حقیقتوں کو سامنے رکھیں گے، ان دو حقیقتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس جانور کو ذبح کریں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسی طریقے کو فالو کریں، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زبان سے اس کی ادائیگی کرتے ہوئے اس جانور کو ذبح کریں، تبھی وہ جانور حلال ہوگا۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے جملے کے اندر کتنا بڑا کمال رکھا ہے، کتنی برکت اور کتنی عظمت رکھی ہے۔ لہذا ہر وہ کام، چاہے وہ دنیا کا ہم کام کر رہے ہوں، چاہے ہم آخرت کے لحاظ سے کوئی کام کر رہے ہوں، تو ہر کام سے پہلے اگر اس کام کے اندر ہمیں برکت چاہیے، اس کام کی ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس کے اثرات ہم نے دیکھنے ہیں، تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اور یہ بسم اللہ کا چھوٹا سا جملہ ہے، زبان سے ادا کرتے ہوئے، نہ زبان کے اوپر کوئی مشقت گزر رہی ہے، نہ اس پر ہمارا کوئی وقت خرچ ہو رہا ہے، نہ اس کے اوپر ہمارا کوئی مال خرچ ہو رہا ہے، نہ ہماری کوئی طاقت خرچ ہو رہی ہے، صرف زبان سے دو لفظ نکالنے ہیں بسم اللہ، اور اس کے ذریعے سے برکات اور ثمرات ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو زندگی کے اپنے تمام کاموں کے اندر یہ اصول بنا لیں کہ جو بھی کام کریں اللہ کا نام لے کر اس کام کو شروع کریں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اگر بغیر بسم اللہ کے کسی بھی کام کو شروع کرو گے تو وہ نامکمل اور ادھورا رہے گا۔ تو اپنے کاموں کو مکمل کرنا اور اس کو ادھورا نہ چھوڑنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔